میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسی دردناک داستان جسے سننے کے بعد آپ کے بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے التماس ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل راز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی داستان ہے ایک خواجہ سرا کی جو مرنے سے پہلے اپنی ماں کے نام ایک خط لکھتا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے، میری عمر 9-10 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا مگر تم بے حس و حرکت سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی۔ واحد روانی تمہارے آنسوؤں کی تھی جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھے۔ تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور تھی۔ محلے والوں کے تانے، رشتہ داروں کے طنز اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تو پھر اپنی کالے چمڑے کی چپل سے میری چمڑی ادھیڑتے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش لیے میں اس کال کوٹھڑی کی جانب بھاگتا جو پورے گھر میں میری واحد پناہ گاہ بن گئی تھی۔ پٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو تم ابا سے چھپ کر دبے پاؤں آتی، مجھے سینے سے لگاتی، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کی ٹکور کرتی، میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی۔ جب چپ کراتے کراتے تمہاری اپنی سسکیاں بند جاتی، آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کال کوٹھڑی میں کچھ نہ سنائی دیتا۔ ہم دونوں آنسوؤں کی زبان میں بات کرتے۔ میرے آنسوؤں میں ان گنت سوال ہوتے کہ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر ہی ہے؟ آخر کیوں گھر میں مہمان کے آتے ہی سٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے فالتو سامان کے ساتھ مجھے بند کر دیا جاتا ہے؟ اور جب تک اللہ کی رحمت ہمارے گھر سے چلی نہیں جاتی مجھے کو رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ رحمت ہر بار میرے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ مگر اماں ہر سوال کے جواب میں تم خاموشی سے میرے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالتی اور کچھ نہ بولتی۔ بس کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تو اپنے راجہ بیٹے سے پیار کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور نیند کی آغوش میں چلا جاتا کہ آخر میرے سے ایسی کیا خطا ہوئی جو میرے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ابا کے پیار کا حقدار نہیں۔ ہاں، تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے یہ دعا بھی کرتا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہوتی اور تم پھر اس عورت کا لبادہ اوڑھ لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے ڈرتی تھی۔ جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا اس دن میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں نے تمہاری سنگار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے، تمہارا سرخ دوپٹہ سر پر رکھے، تمہارے ہاتھوں کے کنگن اپنی کلائی میں ڈالے، تمہاری ٹک ٹک کرنے والی جوتی پہن کر خوش ہو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ ابا نے مجھ پر پھر جوتوں کی برسات شروع کر دی۔ میں معافی کا طلبگار رہا مگر میری سنوائی نہ ہوئی، اور پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے، زنخواہ زنخواہ کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا۔ میرے لیے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری ہاتھوں کی گرفت جس نے ابا کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کمزور پڑ گئی، میری گڑگڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی، میرے آنسو تھم گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے، اور تم ماں ابا کا کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ابا ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے جہاں ایک گرو رہتا تھا۔ امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا، مجھے ناچ گانے کی تربیت دی جاتی، مجھ پر نظر رکھی جاتی، لیکن میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا، مگر ابا کا آخری جملہ مجھے دہلیز پار کرنے سے روک دیتا۔ دروازے کی اوٹ سے جب تمہیں گرما گرم روٹی اتارتے دیکھتا تو میری بھوک بھی چمک جاتی، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میرے بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تو ہر نوالے پر میرا بھی منہ کھلتا، مگر وہ نوالے کی حسرت بھی کھلا ہی رہتا۔
اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اپنے آنسوؤں میں بھگو کر کھاتا ہوں۔ بعد کی عیدیں تو تنہا ہی تھی، پر جب گھر بدر نہ ہوا تھا تب بھی عید پر جب ابا ہر ایک کے ہاتھ پر عیدی رکھتے تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی رہ جاتی۔ جب ابا اپنے دستے شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہتا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش ابا سائیکل رو کر مجھے صرف ایک بار سینے سے لگا لیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے قرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گرو کے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے زبردستی بے لباس کیا اور اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھا ڈالا۔ ماں میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ پھر اس ہی بہوشی کے عالم میں مجھے گرو کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی ہی نظروں میں گرتا رہا، مرتا رہا۔ کرتا بھی کیا کہ اب میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ ہی نہ تھی۔ پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ حاصل کر سکا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ میں تو کسی کو بد دعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر میں مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری لوگوں میں بھی صرف رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ ہمارے بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دھڑکتا ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا سفید۔ آخر میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ میڈیکل سائنس کے مطابق ہجڑا یا خواجہ سرا انسانوں میں مرد یا عورت کی طرح سے کوئی تیسری صنف نہیں، بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے روپ میں ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے اکثر بچوں میں پیدائشی اندھا، گونگا اور بہرا پن آ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کی عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین نہیں ہو پاتا اور بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو ہی جنس میں انسان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن دیگر پیدائشی بیماریوں اندھا، گونگا اور بہرا پن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ قابل علاج ہے، نہ کہ قابل نفرت۔ قرآن و حدیث میں کسی طرح اس بیماری کا ذکر ہے اور کیا احکامات لاگو کیے گئے ہیں، یہ ایک لمبی اور تفصیل طلب بحث ہے جو کسی دوسرے مضمون میں کروں گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ جس طرح دیگر پیدائشی کمزوریوں کے شکار بچوں کو خصوصی بچے اسپیشل چائلڈ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی خصوصی بچے ہوتے ہیں اور یکساں حقوق رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی بہت سی معاشرتی خامیوں کو مذہب کی آڑ دے کر اپنایا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا افراد کو اچھوت سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور عامل فاضل افراد کی ایک کثیر تعداد ہونے کے باوجود بہت ہی کم افراد ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ہی گھر سے بے دخل اور ہر معاشرتی حق سے محروم یہ افراد زندگی کے سانسوں کا پورا کرنے کی خاطر ہر جائز و ناجائز کام کرنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، اور ایک حقارت بھری چھاپ ان کی منتظر ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت، جائیداد میں حصہ اور آسان زندگی مہیا کرنا ان کے بنیادی حقوق ہیں، جو کہ میں نے یا آپ نے نہیں بلکہ ان کے خالق اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ ان کے ماں باپ سے ان کے ہر اس فعل کا حساب دیا جائے گا جو ان ماں باپ سے دیگر بچوں کے بارے میں ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک یہ کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ مرد اور عورت کی جنس میں سے ایک جنس ہے، جس کے علاج اور دیگر بنیادی حقوق معاشرے اور حکومت پر اسی طرح عائد ہیں جس طرح اسلامی فلاحی مملکت پر باقی بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کے مواقع میسر کرنا ہے۔
کیا ہی اچھا اور احسن فعل ہو کہ ان کے حقوق کو سمجھا جائے اور اس بیماری میں مبتلا افراد کی آدم اور حوا کی اولاد تسلیم کر کے ان کے تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی تعلیم یعنی اسپیشل ایجوکیشن کے مراکز قائم کیے جائیں اور ملازمت میں ان کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں اور جن کا نفسیاتی یا طبی علاج ممکن ہو ان کے علاج کی سہولت فراہم کی جائے، تاکہ نہ صرف معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیاں ختم کرنے میں مدد ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ کے حضور ہمارا معاشرہ شرمندہ اور سزاوار نہ ہو۔